اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں آسن یوسن الیک، آسن یوسن الیک، دوسروں کے ساتھ نیکی کیجئے تاکہ وہ تمہارے ساتھ نیکی کریں، دوسروں کے ساتھ نیکی کیجئے تاکہ وہ تمہارے ساتھ نیکی کریں۔ بحث جو مبادی و نحو میں ہے، آج سوال نمبر 304 کو پڑھنا ہے۔ مل مراد بجواب القسم، جواب قسم سے کیا مراد ہے؟ جواب ہی ہے میرے عزیزوں کہ جواب قسم وہ ہے کہ جس کے لیے قسم کو لایا گیا ہے، اس جواب قسم کو ثابت کرنے کے لیے یا جواب قسم کی نفی کرنے کے لیے۔ جواب قسم کیا ہے؟ جواب قسم وہ ہے کہ قسم کو لایا گیا ہے اس جواب قسم کو ثابت کرنے کے لیے یا جواب قسم کی نفی کرنے کے لیے۔ واللہ لقد فر الجانی من السجن، واللہ اللہ کی قسم، جانی نے، جنایت کرنے والے نے زندان سے فرار کیا۔ قسم جو ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا قسم صریح ہوتی ہے یا قسم غیر صریح ہوتی ہے۔ قسم صریح وہ ہے جس کے لیے الفاظ ہیں جو وضع کیے گئے ہیں قسم کے لیے، جیسے مثلا واہ ہے، تا ہے، با ہے۔ غیر قسم جو غیر صریح ہے، قسم جو غیر صریح ہے، وہ قسم ہے جس کو قسم کے لیے استعمال کیا جائے لیکن وضع جو ہے وہ غیر قسم کے لیے، وہ چیز جو غیر قسم کے لیے اس کو قسم کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ ہو جاتی ہے قسم غیر صریح، ٹھیک ہے نا؟ یعنی عالم اللہ، اللہ نے جانا، یعنی اللہ جانتا ہے، خدا شاہد ہے جس کو کہتے ہیں۔ لعمرو کا، آپ کی عمر کی قسم، تو یہ قسم کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں لیکن قسم کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ قسم جو ہے طلب کی تاکید کرنے کے لیے بھی آتی ہے اور اس کو قسم استعطافی کہا جاتا ہے۔ توجہ کرنا میرے عزیزو، مل مرادو بجواب القسم، جواب قسم سے کیا مراد ہے؟ جواب القسم ہوا ما یساق القسم لاثباتہ او نفیہ، جواب القسم ہوا، جواب قسم وہ ہے ما یساق القسم، قسم کو لایا گیا ہے لاثباتہ، جواب قسم کو ثابت کرنے کے لیے، اور نفی یا جواب قسم کی نفی کرنے کے لیے۔ نحو واللہ لقد فر الجانی من السجن، اللہ کی قسم، جانی یعنی جنایت کرنے والے آدمی نے زندان سے فرار کیا۔ اب یہاں یہ جو جواب قسم ہے لقد فر الجانی من السجن کو ثابت کرنے کے لیے یہ جو ہے نا قسم آئی ہے، واللہ اللہ کی قسم کہ جنایت کار نے زندان سے فرار کیا۔ فائدتن القسم اما صریح و اما غیر صریح، صریح کی تعریف کیا ہے، قسم صریح کیا ہے، وَهُوَ مَا كَانَ بِالْأَلْفَاظِ الْمَوْضُوعَةِ لِلْقَسَمِ، قسم صریح وہ ہے جس کے لیے الفاظ ہیں جو وضع کیے گئے ہیں قسم کے لیے، جیسے مثلا واہ ہے، تا ہے، با ہے، مثلا
و اما غیر و سرین، اس کا عطف ہے سری ان پر، یعنی قسم یا سری ہوتی ہے، و اما غیر و سرین، یا قسم غیر سری ہوتی ہے۔ قسم غیر سری کیا ہے جی؟ وَهُوَ مَا اُسْتُعْمِلَ لِلْقَسَمِ مِمَّا وُضِعَ لِغَيْرِهِ، قسم غیر سری وہ ہے جس کو قسم کے لیے استعمال کیا جائے، مما وہ چیز، وُضِعَ لِغَيْرِهِ جو غیر قسم کے لیے وضع کی گئی ہے، اس کو قسم کے لیے استعمال کیا جائے۔ نحو علم اللہ، خدا جانتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسی طرح خدا جانتا ہے، تو یہ بھی عنوان نے قسم استعمال کیا، علم اللہ خدا جانتا ہے۔ ولا امرکا، آپ کی جان کی قسم، یہ قسم غیر سری ہے۔ علیہ عہد اللہ، میرے اوپر ہے اللہ کا عہد، میری گردن پر ہے اللہ کا عہد، یہ بھی بطور قسم استعمال کیا گیا ہے، لیکن ہے غیر سری، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کو قسم کے لیے بنایا نہیں گیا ہے، لیکن ان کو استعمال قسم کے لیے کیا جا رہا ہے، تو غیر سری ہے۔ وَيَأْتِي الْقَسَمُ مُؤَكِّدًا لِطَلَبِ، قسم آتی ہے طلب کو تاکید کرنے کے لیے۔ وَيُقَالُ لَهُ الْقَسَمُ الْاِسْتِعْطَافِ، اور اس قسم کو کہا جاتا ہے قسم استعطافی، نائب فاعل بنا لیں، القسم الاستعطافی، یقالو کا نائب فاعل ہے، وَيُقَالُ لَهُ، اور اس قسم کو کہا جاتا ہے کیا؟ القسم الاستعطافی۔ قسم استعطافی وہ ہوتی ہے جو رحم کو طلب کرنے کے لیے لگاتے ہیں، رحم کو طلب کرنے کے لیے اسے خدا کا واسطہ دے کر طلب کرتے ہیں تاکہ رحم پیدا ہو جائے۔ باللہ حل شفا علیلنا، باللہ تجھے خدا کا واسطہ، حل شفا علیلنا، علیلنا کیا ہمارے مریض نے شفا پیدا کی؟ باللہ تجھے خدا کا واسطہ، خدا کا، ٹھیک ہے، حل شفا کیا شفا پیدا کی، علیلنا ہمارے مریض نے کیا شفا پیدا کی۔ وَنَشَدْتُكَ اللَّهَ ارْحَمْنِي، میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں، ارحمنی میرے اوپر رحم کرو، تو یہ جو باللہ نشدتک لگایا یہ قسم استعطافی ہے، طلب رحم کرنے کے لیے لگائی ہے۔ اگلا سوال میرے عزیزو، ما ہوا حکم جواب القسم اذا کان جملتاً اسمیتاً مثبتتاً، جواب قسم کا کیا حکم ہے جب جواب جملہ اسمیہ ہو، مثبت ہو؟ توجہ فرمانا، جواب قسم کا کیا حکم ہے جب جواب جملہ اسمیہ ہو، مثبت ہو؟ سوال ہے جواب، جب جواب قسم جملہ اسمیہ ہو، مثبت ہو، ٹھیک ہے نا، تو واجب ہے کہ یہ جواب قسم جو ہے لام کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ واللہ ان صبرتم لَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ لَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ جواب قسم ہے، تو اس کے ساتھ دیکھو جو جواب قسم ہے جملہ اسمیہ ہے ہوا خیر لکم، تو ساتھ لام ملا ہوا ہے لا ہوا، یا کیا ملا ہوا ہوگا جان جواب کے ساتھ؟ انا ملا ہوا ہو، یا لام اور انا دونوں ملے ہوئے ہوں۔ توجہ کرنا، سوال یہ تھا نا کہ جواب قسم کا کیا حکم ہے جب جواب جملہ اسمیہ مثبت ہو، تو جواب قسم کا کیا حکم ہے؟ عرض کیا ہے کہ جواب قسم جب جملہ اسمیہ ہو، مثبت ہو، تو لام کے ساتھ لگا ہوا ہونا واجب ہے، یا انا کے ساتھ ہونا واجب ہے، یا لام اور انا دونوں کے ساتھ آنا واجب ہے جواب کا۔ توجہ کرنا، اذا کان جواب القسم جملتاً اسمیتاً مثبتتاً وجب اقترانها باللام، جب جواب قسم جملہ اسمیہ ہو، مثبت ہو، اذا کا جواب
واجب اقترانها باللام، واجب ہے اقترانها کہ جواب قسم ملا ہوا ہو باللام، لام کے ساتھ، لام کے ذریعے، نحو واللہ ان صبرتم لہو خیر لکم، محل شاہد آپ کا یہ ہے کہ لہو خیر لکم ہے، جواب قسم ہے واللہ کا، لام لگی ہوئی ہے، واللہ خدا کی قسم، ان صبرتم اگر تم صبر کرو گے، لہو خیر لکم تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ او بِإِنَّا واجب اقترانها باللام او بِإِنَّا، پیچھے سے رابط دو گے نا، اذا کان جواب القسم جملۃ اسمیۃ مثبتۃ واجب اقترانها باللام او بِإِنَّا، جواب قسم جب جملہ اسمیہ مثبت ہو تو واجب ہے لام کے ساتھ ملا ہو یا انا کے ذریعے ملا ہوا نہ ہو، واللہ ان الکافر ہالکن، محل شاہد یہ ہے کہ واللہ قسم ہے، جواب قسم ہے، الکافر ہالکن تو شروع میں اس کے کیا آیا ہے، کس سے ملا ہوا ہے جواب قسم، ان سے، واللہ ان الکافر ہالکن، اللہ کی قسم کافر ہلاک ہونے والا ہے۔ او بہما، یا جواب قسم کس سے ملا ہوا، بہما، لام اور انا دونوں کے ساتھ اکٹھا ملا ہوا ہونا واجب ہے، نحو واللہ ان المؤمن لفی جہیم، توجہ فرمائیے، واللہ قسم جواب قسم جو ہے ان المؤمن لفی نعیم ہے تو انا بھی آیا ہے اور لافی لام بھی آیا ہے، اللہ کی قسم مومن جنت میں ہے۔ نتیجہ نکالیں، نتیجہ میرا آقا جان، جواب قسم جملہ اسمیہ مثبت ہو تو چند چیزوں کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، لام کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، انا کے ساتھ ملا ہوتا ہے، لام اور انا کے ساتھ ملا ہوتا ہے، یہ کلی بات ہے۔ اگلا سوال 306، ما ہوا حکم جواب القسم اذا کان جملۃ فعلیہ، جواب قسم کا کیا حکم ہے جب جواب جملہ فعلیہ ہو؟ جو پچھلا سوال تھا اس میں یہ تھا کہ جب جواب جملہ اسمیہ ہو، اس میں کیا ہے جواب قسم کا کیا حکم ہے جب جواب جملہ فعلیہ ہو، یہاں جواب جملہ فعلیہ کی بات ہے، ٹھیک ہے، توجہ فرمانا، جواب عرض ہے جب جواب جملہ فعلیہ ہو اور وہ جملہ کیا ہو، فعل ماضی ہو، مثبت ہو، جواب جملہ فعلیہ ہے اور وہ فعل ماضی ہے، مثبت ہے، تو واجب ہے وہ جواب جو فعل ماضی ہے قد اور لام کے ساتھ ملا ہوا ہو، جیسے واللہ لقد اصبتا، اصبتا ماضی ہے نا تو ملا ہوا ہے جواب لام اور قد کے ساتھ، لقد۔ اور اگر وہ فعل جو جملہ جواب قسم آ رہا ہے، جواب قسم جو جملہ ہے وہ اگر فعل مضارع ہو، مثبت ہو، فعل مضارع مثبت ہو تو لام کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لام کے ساتھ ملا ہوا ہو جواب قسم فعل مضارع مثبت ہو، لام کے ساتھ ملا ہوا ہو تو کیا کرنا ہے، واجب ہے کہ اس فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید کا لانا واجب ہے۔ ایک مرتبہ پھر یہ بات کہتا ہوں، جب جواب قسم فعل مضارع ہو، مثبت ہو، لام کے ساتھ ملا ہوا ہو وہ جواب، تو اس فعل مضارع جو جواب ہے نون تاکید کا لانا واجب ہے۔ تیسرے میرا آقا جان یہ مطلب ہے کہ جب جواب قسم منفی ہو، جواب قسم منفی ہو تو جواب قسم کے ساتھ داخل ہوتے ہیں حروف نفی، ما، لا، ان، جو ہے نا وہ جواب قسم پر آتے ہیں، چاہے جواب قسم جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، یہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل اس کے اندر 3 مطلب ابھی تک میں نے بیان کی اس سوال کے اندر، البتہ کہ جب جواب جملہ فعلیہ ہو، پہلا مطلب تھا جب جواب جملہ فعلیہ ہو تو کیا ہو، اس کا فعل ماضی مثبت ہو تو وہ جواب ملا ہوا تھا قد اور لام کے ساتھ۔ نمبر 2،
جب جواب فعل مضارع مثبت ہو، لام کے ساتھ ملا ہوا ہو، تو اس مضارع کے ساتھ نون تاکید کا لانا واجب ہے۔ نمبر 3، جب جواب قسم منفی ہو تو اس جواب کے ساتھ حروف نفی ما، لا اور ان وغیرہ لگاتے ہیں۔ جیسے بھی جواب ہو، جملہ اسمیہ ہو فعلیہ ہو منفی، تو یہ ما، لا اور ان اس کے ساتھ لگاتے ہیں۔ توجہ فرمائیے جی، اذا کان جواب جملتن فعلیتن، جب جواب جملہ فعلیہ ہو، فعلها ماضٍ مثبت، فعلها اس جملے کا فعل ماضی ہو مثبت ہو، وجب جواب اذا ہے، وجب اقتران ہوا بقد و لام عن، واجب اقتران ہوا فعل ماضی کا قد اور لام کے ساتھ اکٹھا آنا واجب ہے۔ کس کا بھلا؟ وہ فعل ماضی جو جواب ہے نا، اس کا قد اور لام کے ساتھ آنا واجب ہے۔ نہ واللہ لقد اصبت، خدا کی قسم لقد اصبت، آپ پہنچ گئے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ فعلها مضارعا مثبتا مقرونا باللام وجب اقترانه بنون التاکید، جب جواب فعل مضارع ہو، مثبت ہو، مقرون ہو لام کے ساتھ، تو واجب ہے، ان کا جواب ہے، ان کانا کا جواب ہے، وجب اقترانہ بنون التاکید، واجب اقترانہ فعل مضارع کا نون تاکید کے ساتھ لانا واجب ہے۔ نحو واللہ لأفعلن، واللہ قسم، جواب قسم تھا مضارع، لام کے ساتھ تھا لأفعل، آگے نون تاکید لگائی ہے ہم نے، واللہ لأفعلن، اللہ کی قسم میں ضرور یہ کام کروں گا۔ وَإِذَا كَانَ مَنْفِيًا يَدْخُلُهُ مِنْ حُرُوفِ النَّفِي مَا لَا وَإِنْ كَيْفَ وَقَعَ، وَإِنْ كَانَ اگر جواب قسم منفی ہو، اذا کا جواب کیا ہے؟ يَدْخُلُهُ، تو جواب قسم پر داخل ہوتا ہے حروف نفی ما، لا اور ان داخل ہوتا ہے۔ اذا کان منفیا، جب جواب قسم منفی ہو، یدخلہ، تو اس جواب قسم پر داخل ہوتا ہے من حروف النفی، حروف نفی کیا؟ ما، لا اور ان، کیف وقع، جیسے بھی جواب واقع ہو۔ کیا مطلب جیسے بھی جواب واقع ہو؟ اسمیہ ہو فعلیہ ہو نا، کوئی مسئلہ نہیں، ما لا ان لگتا ہے۔ واللہ ما ظنک بکاذب، خدا کی قسم آپ کا گمان جھوٹ نہیں ہے۔ جواب قسم کیا ہے؟ ظنک بکاذب ہے، جواب منفی ہے نا، ٹھیک ہے، تو دیکھو ما کے ساتھ آیا ہے، ما ظنک بکاذب، خدا کی قسم آپ کا گمان جھوٹ نہیں ہے۔ او مثلا پیچھے واللہ ما کاذب ظنک، واللہ ما یکذب، ٹھیک ہے، مقصد بتانا ہے کہ ما کے ساتھ آ رہا ہے۔ فوائد، توجہ میرے آقا جان، فوائدوں میں فرما رہے ہیں کہ لا جو مفرد ہے اور محمل ہے، یعنی عمل نہیں کر رہا ہے، یہ لا مفرد ہے نا، صرف مضارع کے ساتھ خاص ہے، بنا بر قول مشہور لا مفردہ صرف مضارع کے ساتھ خاص ہے، محملہ کا اشارہ، یعنی جو عمل نہیں کر رہا۔ لا مقررہ، لا جس کا تکرار ہے، وہ مضارع پر بھی آتا ہے اور غیر مضارع پر بھی آتا ہے۔ فوائد میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ لا مفردہ جو محملہ ہے وہ صرف مضارع پر آتا ہے، لا جو مقررہ ہے تکرار ہے جس کا وہ مضارع پر بھی آتا ہے اور غیر مضارع پر بھی آتا ہے۔ مثال آ رہی ہے۔ اور جناب علی دوسرا فائدہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو مضارع ہے یہ رابط پیدا کرتا ہے لم کے ذریعے یا لن کے ذریعے، فعل مضارع ٹھیک ہے نا رابط پیدا کرتا ہے لم کے ذریعے یا لن کے ذریعے، ٹھیک ہے، مثال آ جائے گی۔ اسی طرح لو اور الا کے ذریعے بھی رابط پیدا کرتا ہے، توجہ کر لیں۔ فوائد غیر ان لا المفردۃ المحملہ تا تختص بالمضارع فقط فی المشہور، منتہا لا جو مفردہ ہے اور محملہ
یعنی عمل نہیں کر رہا. تختص بالمضارع فقط فی المشہور، بنا بر قول مشہور صرف مضارع کے ساتھ مخصوص ہے یہ لا. نحو واللہ لا یہلک المؤمن الفاضل، اللہ کی قسم مومن فاضل ہلاک نہیں ہوگا. لا لگایا ہے مضارع کے ساتھ. وَأَمَّا الْمُقَرَّرَةُ، مقررہ یعنی لا جس کا تکرار ہے. فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ، یہ لا داخل ہوتا ہے علیہ مضارع پر، وَعَلَى غَيْرِهِ اور غیر مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے. نحو واللہ لا زید شاعر ولا عمر، اللہ کی قسم زید نہ شاعر ہے اور نہ عمر ہے. لا کا تکرار تھا نا دیکھو، تو یہ مضارع پر بھی داخل ہوا جیسا پہلے آپ نے دیکھا ہے. اور یہ جناب علی غیر مضارع پر بھی آئے، واللہ لا زید شاعر ولا عمر، غیر مضارع پر بھی آیا ہے. قد یربط المضارع، دوسرا فائدہ پڑھ رہا ہوں. قد یربط المضارع بلم او لن، کبھی کبھی مضارع ربط پیدا کرتا ہے لم یا لن کے ذریعے. نحو واللہ لم یکذب زید، ٹھیک ہے. یہاں مضارع نے کس سے ربط پیدا کیا ہے آگا جان؟ ٹھیک ہے، لم کے ذریعے. واللہ لم یکذب زید، اللہ کی قسم زید نے جھوٹ نہیں بولا. واللہ یا لن کے ذریعے ربط پیدا کرتا ہے مضارع. او دیکھنا واللہ لن یصل الیک بضر، لن یصل آ گیا، لن کے ساتھ ربط پیدا کیا ہے. واللہ اللہ کی قسم، لن یصل الیک بضر، وہ آپ کو ہمیشہ ضرر نہیں پہنچائیں گے، وہ آپ کو ہرگز ضرر نہیں پہنچائیں گے. واللہ اللہ کی قسم، لن یصل الیک بضر، وہ آپ کو ضرر نہیں پہنچائیں گے ہرگز. وَوَرَدَ الرَّبْطُ بِاللَّوْ وَإِلَّا، ربط وارد ہوا ہے لو اور الا کے ذریعے. نحو باللہ ربک، باللہ ربک الا قلت الحق، خدا کی قسم، باللہ خدا کی قسم، ٹھیک ہے، نہ کہو مگر حق کو کہو. الا قلت الحق، اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ باللہ ربک، تجھے خدا کی قسم مثلا دیتا ہوں، الا قلت الحق، نہ کہو مگر حق کو کہو. وَكَقَوْلِ الشَّاعِرِ، جیسے شاعر کا قول ہے، غور کرنا. فَوَاللَّهِ لَوْ كُنَّ الشُّهُودَ وَغِبْتُمْ إِذَا الْمَلَأْنَا جَوْخَ خُبْرَائِكُمْ دَمًا، یہاں کس سے ربط پیدا کیا ہے؟ لو کے ذریعے ربط پیدا کیا ہے. کہا ہے نا ہم نے پیچھے کہ مضارع ربط پیدا کرتا ہے لو اور الا کے ذریعے بھی، تو لو کی مثال دینا چاہتے ہیں اب. فواللہ اللہ کی قسم، لو کن شہودا، اگر ہم شاہد ہوتے، وغیبتم اور تم غائب ہوتے، اذ الملأنا جوخ خبرائکم، تمہارے خبیروں کے پیٹوں کو ہم خون سے بھر دیتے. خدا کی قسم اگر ہم شاہد ہوتے اور تم غائب ہوتے تو اس وقت ہم کیا کرتے؟ ہم تمہارے خبیر اور آگاہ لوگوں کے شکموں کو خون سے بھر دیتے. تیسرا جو فائدہ ہے میرے بچے توجہ کرنا، لام نا جو جواب پر داخل ہوتی ہے، جملہ اسمیہ کی جواب پر آئے تو اس کا نام ہے لام ابتدا. اگر فعل پر لام داخل ہو تو یہ لام تاکید ہے. سننا، لام جو جملہ اسمیہ کے جواب پر آتی ہے اس کا نام ہے لام ابتدا، اور وہ لام جو فعل کے اوپر آتی ہے اس کا نام ہے لام تاکید. اللام الداخلۃ علی جواب الجملۃ الاسمیۃ ہی لام الابتداء، لام جو داخل ہوتی ہے جواب جملہ اسمیہ پر ہے یہ لام الابتداء، یہ لام ابتدا ہے. ٹھیک ہے. و داخلۃ علی الفعل، اور وہ لام، ٹھیک ہے نا، جو داخل ہوتی ہے کس پر بلا؟ علی الفعل، فعل پر داخل ہوتی ہے یہ لام التاکید، وہ لام تاکید ہے. چوتھا فائدہ آپ کی خدمت میں پڑھنے لگا ہوں، توجہ کرنا. اذا کان جواب القسم فعلا طلبیا،
اگر جواب قسم فعل طلبی ہو فإن كانت صيغته تدل على الطلب اکتفی بہ، اگر کیا کہنا چاہ رہے ہیں میرا آقا جان، اگر جواب قسم فعل طلبی ہو اور وہ صیغہ جو ہے وہ طلب کے اوپر دلالت کر رہا ہو، وہ جو فعل طلبی ہے اسی طلب پر اکتفا کرتے ہیں، کوئی چیز ساتھ ملاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جواب قسم جو ہے وہ جب حرف ہو متضمن معنی طلب ہو پھر بھی اسی طرح ہم کرتے ہیں، اس کو اسی پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو پھر اللہ کے ذریعے رابط دیتے ہیں۔ توجہ کرنا، اذا کان جواب القسم فعلا طلبیا، جب جواب قسم فعلا طلبیا فعل طلبی ہو، فإن كانت صيغته تدل على الطلب اکتفی بہ، فإن كانت صيغته، اگر صیغہ جواب قسم کا صیغہ دلالت کرے طلب پر، اکتفی بہ، تو اسی طلب پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ نہ وہ بے عیش کا ارحم یتیما، بے عیش کا تجھے اپنی زندگی کی قسم، ٹھیک ہے، ارحم یتیمن، یتیم پر کیا کرو، رحم کرو۔ اب بلا میرا آقا جان کیا ہے، جواب قسم فعل طلبی ہے، ارحم اسی پر اکتفا کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ حَرْفًا مُتَضَمِّنًا مَعْنَى الطَّلَبِ، اور اسی طرح جب جواب قسم کیا ہو، حرف ہو جو متضمن معنی طلب ہے، جب جواب قسم حرف ہے جو متضمن معنی طلب ہے تو پھر بھی اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ نہ ہو بے رب کا حل عندک رافتن، حل ہے، حل عندک رافتن، بے رب کا تجھے اپنے رب کا، رب کیا واسطہ، رب کی کا مطلب ہے واسطہ، حل عندک رافتن، کیا آپ کے پاس رافت ہے، کیا آپ کے پاس مہربانی ہے۔ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِّنْ ذَلِكَ، اگر ان میں سے کوئی چیز نہ ہو، جواب قسم فعل طلبی نہ ہو یا حرف جو متضمن معنی طلب ہے نہ ہو، صحیح ہے نا، ذالک کا اشارہ ہی ہے، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِّنْ ذَلِكَ، اوپر والے مطلب میں سے کوئی چیز نہ ہو، رُبِطَ بِإِلَّا، جواب قسم کو رابط دیا جاتا ہے اللہ کے ذریعے۔ نہ باللہ الا صدقتنی الخبر، اے ما اسألک الا ھذا، باللہ خدا کی قسم، ٹھیک ہے، خدا کی قسم دیتا ہوں، ٹھیک ہے، خبر نہ لاؤ مگر کیا ہو آقا جان، سچی کہو، ما اسألک، میں آپ سے سوال نہیں کرتا ہوں، الا ھذا، مگر اس چیز کا کہ بھائی کیا خبر نہ دو مگر دو تو سچی دو، باللہ خدا کی قسم دیتا ہوں، الا صدقتنی الخبر، کہ خبر نہ دو مگر کیا کرو، صدقتنی الخبر، مگر سچ بولو، اے ما اسألک، میں آپ سے سوال نہیں کرتا، الا ھذا، مگر یہ کون سا، صدقتنی الخبر والا، ھذا کا اشارہ ہے صدقتنی الخبر والا، یعنی سچ بولو، صدقتنی خبر، خبر سچ دو۔ قد یعزف القسم اذا کان جوابہ مصدرا باللام وان شرطیہ، کبھی کبھی یعزف القسم، قسم کو حذف کیا جاتا ہے، قسم واللہ باللہ حذف کیا جاتا ہے، اذا کان جوابہ مصدرن باللام او وبان شرطیہ، جوابہ جب جواب قسم شروع ہو رہا ہو لام سے، اور آگا جان کس سے شروع ہو رہا ہو، جواب اللہ شاباس لام سے شروع ہو رہا ہو یا ان شرطیہ سے شروع ہو رہا ہو، او باللام یا لام کے ذریعے ہو، وقد اور قد کے ذریعے ہو۔ دوبارہ پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں، قد یعزف القسم اذا کان جواب مصدرا باللام وان شرطیہ، کبھی کبھی قسم کو حذف کیا جاتا ہے، واللہ باللہ کو، جب جواب قسم شروع ہو رہا ہو لام کے ذریعے، وان شرطیہ
اور ان شرطیہ کے ذریعے، او باللام و قد، یہ لام اور قد کے ذریعے. دیکھو نحو لئن قام زید لیقومن عمرو، یہاں آپ توجہ فرما رہے ہیں. لئن جو ہے یہ جو لئن ہے یہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ جواب لام اور ان. لئن قام زید لیقومن عمرو، ٹھیک ہے، قسم کو حذف کیا ہے، یہ جواب قسم ہے اور شروع ہو رہا ہے لام اور ان سے. او واللہ لقد قام عمرو، واللہ لقد قام عمرو، یہاں بھی قسم حذف ہے کیونکہ جواب قسم شروع ہو رہا ہے کس کے ذریعے کا جان؟ لام اور قد کے ذریعے. اللہ کی قسم لقد قام عمرو، عمرو جو ہے وہ کھڑا ہوا. واللام المقترنۃ بان شرطیہ، اور وہ لام جو ملی ہوئی ہے ان شرطیہ کے ساتھ، لائن میں لام جو ان شرطیہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یقال لہا اللام الموتیہ، اس لام کو کہا جاتا ہے لام موتیہ. موتیہ یعنی آمادہ کرنے والی. کیا مطلب آمادہ کرنے والی؟ لأنہا توتی الجواب للقسم، یہ لام جواب کو آمادہ کرتی ہے. توتی الجواب، جواب کو آمادہ کرتی ہے. للقسم، قسم کے لیے. تماہدو، یہ مطلب دل میں تسلی شدہ نہیں میری نظر میں ہوا. میں دوبارہ اس کو عرض کرتا ہوں، اسی 5ویں فائدے کو تھوڑا سا لطفاً توجہ فرمانا. 5ویں فائدے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آغا جان قسم کو کبھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے. کب؟ جب جواب قسم شروع ہو رہا ہو لام اور ان شرطیہ کے ذریعے سے، یا جواب شروع ہو لام اور قد کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، تو قسم کو حذف کیا جاتا ہے. مطلب یہ تھا، ٹھیک ہے نا. اور پھر آخر میں کہا کہ وہ جواب جو لام اور ان شرطیہ سے ہے، وہ جو لام ہے ان شرطیہ کے ساتھ آئی ہوئی، اس لام کو لام موتیہ بھی کہا جاتا ہے. موتیہ کا مطلب ہوتا ہے آمادہ کرنے والی. آمادہ کرنے والی کیا مطلب؟ کیونکہ یہ لام کیا کرتی ہے جان؟ جواب کو قسم کے لیے کیا کرتی ہے؟ آمادہ کرتی ہے. قد یحذف القسم، کبھی کبھی قسم واللہ باللہ کو حذف کیا جاتا ہے. اذا کان جواب مصدرا باللام و ان شرطیہ، جواب جب قسم شروع ہو رہی ہو لام اور ان شرطیہ کے ذریعے، او باللام و قد، یہ لام اور قد کے ذریعے. نحو لئن قام زید لیقومن عمرو، ٹھیک ہے، خدا کی قسم اگر زید قیام کرے گا، عمر قیام کرے گا. یہاں لئن سے جواب قسم شروع ہوا ہے. او میں لگا رہا ہوں بس قسم حذف ہے. واللہ مثلا قسم حذف جو لقد قام عمرو، عمر کھڑا ہوا. واللہ، وہاں معذرت، واللام المقترنۃ بان شرطیہ، لام جو ملی ہوئی ہے ان شرطیہ کے ساتھ، یقال لہا اللام الموتیہ، اس لام کو کہا جاتا ہے لام موتیہ. وہ لام جو ان شرطیہ سے یار نہیں ملی ہوئی، لئن میں جو لام ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں نا. لئن قام میں لام جو ہے یہ لام موتیہ کہا جاتا ہے اس کو. کیوں؟ لأنہا توتی الجواب للقسم، کیونکہ یہ لام جواب کو توتی آمادہ کرتی ہے قسم کے لیے. تمہدو یعنی تیار کرتی ہے. موفق مید رہیں، سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.